زمانہ فطرت و تسلسل امامت۔ انبیاء کے زمان میں ایک عصر ایسا گزرا ہے جسے دین نے عصر فطرت کہا ہے۔ فطرت وقفے کو کہتے ہیں، ایسا زمانہ جب نبیوں کا وقفہ ہو، جس میں نبی یا مبعوث نہیں ہے یا پھر مبعوث ہوئے اور موجود تھے لیکن حکم خدا سے پردہ غیبت میں تھے، جیسے حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت الیاس اپنے زمانے میں منصب نبوت پر فائز ہوتے ہوئے پردہ غیبت میں رہے۔ حضرت عیسیٰ نبوت پر فائز ہیں اور زندہ ہوتے ہوئے پردہ غیبت میں ہیں۔ فطرت کے زمانے متعدد رہے ہیں جہاں پر انبیاء میں وقفہ آیا ہے۔ جس زمانے میں ایک نبی آئے، اپنا عہد نبوت و امامت نبھا کر اس دنیا سے چلے گئے یا پردہ غیبت میں گئے، اسے زمانہ فطرت کہا گیا ہے۔ زمانہ فطرت میں علماء جانشین انبیاء تھے۔ اللہ کا نظام ایک ہی ہے، اگر اولو العزم نبی موجود ہوں تو بھی اللہ کا ایک ہی نظام ہے۔ ان انبیاء کا معصوم وارث موجود ہو تو بھی وہی نظام ہے، اور حکم خدا سے وہ پردہ غیبت میں جائیں اور وقفہ آ جائے تو بھی اللہ کا وہی ایک ہی نظام ہے، یعنی آئین دین ہوگا اور نظام حاکمیت امامت و ولایت ہے۔ جب رسول اللہ مبعوث ہوئے تو بھی یہی دین امامت و ولایت نظام خدا تھا، اور رسول اللہ امام المسلمین، ولی المسلمین اور مولا المسلمین تھے۔ رسول اللہ نے مومنین سے بارہا اس کا اعتراف لیا کہ الست اولی بکم من انفسکم، کیا میں تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ سب نے اقرار کیا، بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ایسا ہی ہے، آپ ہم سے زیادہ صاحب اختیار ہے۔ اور پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ یہی نظام ولایت میرے بعد جاری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لا نبی بعدی، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ لا ولی بعدی، لا امام بعدی۔ نبوت ختم ہو گئی اور رسالت اپنی تکمیل کو پہنچ گئی، اب نبی نہیں آئیں گے، لیکن اللہ کا نظام اور اللہ کا آئین جاری ہے۔ جس طرح دین بطور آئین جاری ہے، ختم نہیں ہوا، اسی طرح مسلمین کی امامت و زمامداری بھی جاری ہے، اس کا بھی خاتمہ نہیں ہوا۔ نص رسول اللہ کے مطابق اور حکم خدا سے رسول اللہ کے بعد اولیاء رسول اللہ، خلفائے رسول اللہ اور ذریت رسول اللہ سے ائمہ اطہار زمامدار اور صاحبان اختیار امت ہیں۔ آج زمانہ فطرت یا زمانہ غیبت ہے کہ معصوم موجود تو ہے لیکن امت کے درمیان نہیں ہے، اور امت امام تک رسائی سے محروم ہے۔ اس عصر غیبت کا عنوان مہدویت ہے، کیونکہ جو ہستی اللہ کے حکم سے عہدیدار امامت و ولایت ہے، ان کا نام گرامی و مبارک حضرت مہدی ہے۔ تمام انبیاء جن کو اللہ نے یہ عہدہ عطا کیا ہے اور ان کے لیے آئین مقرر کیا ہے، وہ اس آئین کو اور امامت و ولایت کا نظام نافذ کرنے پر مامور تھے۔ جب حضرت عیسیٰ نہیں ہیں اور حضرت عیسیٰ کے بعد نبی بھی مبعوث نہیں ہوئے، علماء بنی اسرائیل در حقیقت نائب حضرت عیسیٰ ہے۔ جب حضرت موسیٰ اس دنیا سے تشریف لے گئے اور حضرت عیسیٰ مبعوث نہیں ہوئے تو یہ زمانہ فطرت ہے، اور علماء یہود نائب حضرت موسیٰ ہیں، اور اسی طرح اللہ کا یہ نظام ان حجج الہی کے ذریعے سے قائم و برپا ہے۔ آئین حیات بشر۔ دین کا معنی آئین اور دستور ہے، اور دین کا بس یہی ایک ہی معنی ہے۔ دین ان ضابطوں، قاعدوں اور قوانین کا مجموعہ ہے جو اللہ نے انسان کی زندگی کے لیے مقرر فرمائے ہیں۔ زندگی کا دستور العمل دین کہلاتا ہے۔ دین جب آئین زندگی ہے تو پھر دین میں زندگی کے ہر شعبے کے لیے آئین کی شقیں موجود ہیں۔ دین کو آئینی شناخت چاہیے۔ ابھی دین کی جو شناخت ہو رہی ہے اور دینی مدرسوں میں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے، وہ دین کی آئینی شکل نہیں ہے۔ مدرسوں میں بھی دین ایک علم کی صورت میں تدریس کیا جاتا ہے، نہ کہ آئین کی صورت میں۔ پاکستان کے لیے بھی ایک منشور ہے جو پاکستان کا آئین کہلاتا ہے۔ اس آئین کی باقاعدہ تدریس ہوتی ہے اور قانون کے طلباء کو یہ قانون کے طور پر پڑھایا جاتا ہے۔ آئین پاکستان کسی کو علم کے طور پر نہیں پڑھایا جاتا، کیونکہ یہ علم نہیں ہے بلکہ پاکستان کا نظام چلانے کا دستور ہے۔ دین تدریس و تدرس میں اور تحریر و تقریر میں آہستہ آہستہ اپنی آئینی حالت کھو بیٹھا اور آج غیر آئینی حالت میں رائج ہے۔ آئین وہ ہوتا ہے جس میں زندگی کے ہر شعبے کی شق موجود ہو، خصوصاً زندگی کا وہ شعبہ جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، یعنی اجتماعی اور سیاسی شعبے یا حکومت کے لیے شقیں موجود ہوں۔ تنہا نظام خدا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے آئین اور دستور بنایا اور فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، سورہ مائدہ آیت 3۔ اللہ نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا ہے، اور یہ بھی فرمایا إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ، سورہ آل عمران آیت 29۔ اسلام اللہ کا تنہا منشور ہے جو بشر کے لیے مقرر ہوا ہے۔
ہم جب دین کا تصور کریں تو ذہن میں کچھ بھی نہیں آتا، اور اگر کچھ آتا بھی ہے تو مقدس دعائیں، ورد، رسمیں اور کچھ آداب و رسومات ذہن میں آتے ہیں۔ دین کا نام لیتے ہی نماز ذہن میں آ جاتی ہے، روزہ ذہن میں آ جاتا ہے، نیکی ذہن میں آ جاتی ہے، داڑھی ذہن میں آ جاتی ہے، پردہ ذہن میں آ جاتا ہے۔ دین کا نام لینے سے ہمارے ذہن میں منشور اور دستور تداعی نہیں کرتا۔ دین کے نام سے یہ بات ذہن میں نہیں آتی کہ ایک آئین کی بات ہو رہی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام تنہا آئین ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے، لہٰذا فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، سورہ آل عمران آیت 85۔ اگر کسی نے اسلام کے علاوہ آئین طلب کیا، جستجو کیا یا اپنایا تو وہ قبول نہیں ہوگا۔ دین منشور و دستور زندگی ہے، اور اس آئین زندگی میں ولایت و امامت تنہا نظام خدا ہے، واحد نظام جو اللہ نے انسان کی زمامداری کے لیے، انسان پر حاکمیت اور حکومت کے لیے مقرر فرمایا ہے، وہ امامت و ولایت کا نظام ہے۔ اس سے پہلے اور رسول اللہ کی بعثت سے پہلے جتنے بھی انبیاء تشریف لائے ہیں، جہاں پر وہ نبی اور رسول تھے اور اللہ کی وحی لے کر تشریف لائے، وہاں وہ امام بھی تھے، ولی بھی تھے۔ انہوں نے بحیثیت ولی و بحیثیت امام اللہ کے نظام کو نافذ اور لاگو کیا۔ ان کا مسلک و نظام بھی امامت ہی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی جانب سے امام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، سورہ بقرہ آیت 125۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی اللہ کی جانب سے امام تھے۔ حضرت موسیٰ اللہ کی جانب سے امام تھے۔ حضرت عیسیٰ اللہ کی جانب سے امام تھے، اور ان کے اوصیاء بھی اللہ کی جانب سے امام تھے۔ یوں نہیں ہے کہ پہلے نبوت تھی، پھر نبوت کے خاتمے پر نبوت کے بجائے امامت کا اعلان ہوا۔ یہ امامت کا غلط تصور ہے۔ عہدہ امامت بھی نبوت کے ساتھ ساتھ چلا۔ ہر عہد کے لیے، ہر قوم و نسل، ہر زمان اور ہر زمین کے لیے اللہ کا ایک آئین دین خدا ہے، اور اس آئین واحد میں ایک نظام خدا، امامت و ولایت ہے۔ اس امامت و ولایت کے عہدیدار و منصب دار بدلتے رہے ہیں۔ کبھی حضرات انبیاء کرام ہیں، کبھی اوصیاء انبیاء، وارثان انبیاء ہیں اور نائبان انبیاء ہیں۔ انبیاء کے زمانہ فطرت میں علماء انبیاء کے جانشین رہے ہیں۔